ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو شام کے مشہور عالم دین شیخ محمد حشام البرہانی نے کسی موقع پر سنایا تھا۔ محمد حشام البرہانی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دخداخ نامی ایک مشہور قبرستان ہے جس میں علماء کرام، مجاہدین، اولیاء اللہ اور شہداء مدفون ہیں۔ ایک گورکن اسی قبرستان میں متعین تھا جو قبر کھودتا اور تدفین کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک خاتون آئی اور ان سے قبر کھودنے کا کہا۔ انہوں نے قبر کھودی۔ کچھ دیر بعد میت بھی آ گئی، مگر ساتھ صرف چند ہی لوگ تھے۔ تدفین کے لیے میت اٹھا کر قبر میں گورکن کو دی گئی۔ قبر میں میت کو رکھنے ہی لگے تھے کہ قبر کشادہ ہو گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ یہ واقعہ سچا ہے، کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے۔ گورکن نے جب یہ دیکھا کہ دو فرشتے گھوڑے پر سوار آئے اور میت کو لے کر چلے گئے تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے علاوہ قبر کے گرد موجود باقی لوگوں کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہوش میں لائے۔ قبر سے نکالا۔ عورت تب تک جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا تھا۔ کہنے لگے عجیب چیز دیکھی۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے سمجھا شاید اسے وہم ہو گیا ہے، لہذا وہ چھوڑ کر چل دیے۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد وہ عورت پھر آئی اور قبر کھودنے کا کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ اس نے میت قبر میں رکھی، قبر کشادہ ہو گئی اور پہلے کی طرح جنت کا ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت لے کر چلے گئے، مگر وہ اس بار بے ہوش نہ ہوئے۔ فوراً قبر سے نکلے اور عورت کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ عورت کہنے لگی مجھے اس تکلیف میں رہنے دو۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا دکھ کیا ہے؟ وہ بولی جسے دفنایا گیا وہ میرا بیٹا ہے، اس سے پہلے میرا ایک اور بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ پہلی میت والی آپ ہی ہیں؟ عورت بولی جی ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گورکن نے کہا بخدا میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ پہلے کو قبر میں رکھا تو قبر جنت کا باغ بن گئی اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ دونوں کیا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا۔ ان دونوں کی یہ عظیم کرامت تھی۔ عورت بولی پہلا طالب علم تھا، یعنی قرآن و حدیث کا طالب علم تھا، اور دوسرا اپنے طالب علم بھائی کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ کیا خوب معاملہ کیا۔ گورکن نے یہ سن کر قبرستان چھوڑ دیا اور مسجد آ گیا۔ محمد حشام برہانی عالم دین کے والد، ان کے والد اور دادا کے دادا اسی مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ اس وقت شیخ حشام کے دادا شیخ سعید البرہانی وہیں موجود تھے۔ گورکن ان کے پاس آئے اور کہنے لگے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی عمر تو 45 سال ہو چکی ہے، اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ساری عمر بھولے رہے، کیوں؟ تو وہ بولے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہی جو دونوں واقعوں نے بتایا تھے ان کو۔ انہوں نے ان گورکن سے کہا اللہ پر توکل کر کے شروع کریں، عربی گرامر کی کتاب لے آئیں۔ وہ کتابیں پڑھتے اور یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ گورکن شیخ عبد الرحمن حفار کے نام سے ایک بڑے مشہور عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کا نام جو گورکن ان کا نام تھا شیخ عبد الرحمن غفار۔
ان کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرتا تھا. اس خاندان سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق غفار تھے. یہ واقعہ آپ کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا. اس میں خوشخبری ہے اس طالب علم کے لیے جو قرآن و حدیث کا علم سیکھے گا اور اللہ عز و جل اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اپنے جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے، 2 ماشاءاللہ حفظ کر چکے ہیں، عبد المعز، عبد الرحمان، اور یہ فخر بھی ماشاءاللہ کر رہا ہے. تو باقی جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث سیکھیں تاکہ دنیا وقت ہماری سمجھ جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ، شکریہ.